19واں سپارہ 12واں رکوع سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها هضیم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ گزشتہ آیات شریفہ کے ضمن میں حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات میں سے 3 نبیوں کا قصہ بیان ہو چکا۔ ان 3 نبیوں کا قصہ جن کی قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت فرمائی، فرعون نے اور فرعون کے ماننے والوں نے جب قبول نہ کیا، اللہ پاک نے سمندر میں سب کو ڈبو کر ختم کر دیا۔ قوم نوح نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو قبول نہ کیا، اللہ پاک نے زبردست طوفان بھیجا اور نہ ماننے والوں کو تہس نہس کر دیا۔ قوم عاد نے جب حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو قبول نہ کیا، اللہ پاک نے مسلسل 8 دن اور 7 راتیں ان کے اوپر ایک ایسی سخت ہوا کو بھیجا جس نے ان کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جاتی اور بار بار پٹخ کر ان کو بالکل توڑ پھوڑ کے اللہ پاک نے رکھ دیا۔ آج جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں، ان آیات شریفہ میں قوم سمود کا ذکر ہے۔ جیسے قوم عاد کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام حام، ایک کا نام سام، ایک کا نام یافس۔ اس کی تفصیل کل بیان ہو چکی ہے۔ جتنے ایشیا والے ہیں وہ سارے کے سارے سام کی اولاد ہیں، جتنے افریقہ والے ہیں وہ سارے کے سارے حام کی اولاد، اور یورپ والے یافس کی اولاد۔ پھر سام کا آگے بیٹا تھا جس کا نام تھا ارم، اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا اوز کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عاد، اور قوم عاد اسی کی طرف منسوب تھی جس کا قصہ کل بیان ہو چکا۔ پھر حضرت سام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کا بیٹا ارم، اور ارم کا دوسرا بیٹا تھا، ایک بیٹا اوز اور دوسرا بیٹا تھا جس کا نام تھا عامر، اور عامر کی اولاد میں سے سمود تھا، اور سمود اسی کی طرف منسوب ہے، اور قوم سمود وہیں سے انہی کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ اور ان کا علاقہ قوم سمود کہاں آباد تھی؟ حجاز، مدینہ منورہ سے آگے جو علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر ملک شام تک کا جو علاقہ ہے، اس زمین کے اندر قوم سمود آباد تھی، اور اس زمانے کے اندر تقریباً 1700 چھوٹی اور بڑی بستیاں جس میں شہر بھی تھے، یہ بہت زیادہ سرسبز بستیاں تھیں، اور بہت زیادہ لمبے چوڑے ان کے اندر مکانات بنائے گئے تھے، اور اس قوم کی صنعت و حرفت بہت زیادہ مشہور تھی۔ اس پورے علاقے کے اندر قوم سمود آباد تھی،
اور قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اور قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 25 مرتبہ یا اس سے بھی زائد اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ وہ آیات شریفہ بہت اہم ہیں جن آیات شریفہ میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی امت کو دعوت دی ہے۔ بہت ہی سادے الفاظ کے اندر، بڑے دلکش الفاظ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام اپنی امت کو، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم ضد پر باقی رہی، اڑی رہی، اس لیے کہ بت پرستی بھی اس قوم کا شیوا بن چکی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کس کس انداز سے اپنی امت کو سمجھایا ہے، وہ آیات شریفہ بہت ساری ہیں۔ ایک موقع پر حضرت صالح علیہ السلام اپنی امت کو سمجھاتے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ بہترین انداز حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، اللہ پاک نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جیسے مٹی کو ہر آدمی بے حیثیت سمجھتا ہے اور کوئی قدر و قیمت مٹی کی نہیں سمجھی جاتی، اسی مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے۔ پھر انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ خام خواہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دے۔ اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِي، پھر اللہ پاک نے تمہیں اس میں آباد کیا، ایک حیثیت دی، ایک مقام دیا، کھانے کے لیے نعمتیں دیں، سوچنے کے لیے عقل دی، جسم دیا، اور تمہیں اقتدار دیا، تمہیں تسلط دیا، بہت ساری اپنی نعمتیں تمہارے تصرف کے اندر کر دیں۔ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ پاک سے توبہ استغفار کرتے رہو، ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی قبول کرتا ہے۔ بجائے ماننے کے قوم والے کہنے لگے، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اے صالح یہ کیا آپ نے باتیں شروع کر دی ہیں، ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جتنی بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ پاک نے بچپن ہی سے ان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے جو کسی بھی اور بندے کے اندر نہیں ہوتی۔ اور یہی بات حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ ہمارے لیے یہ کرو گے اور وہ کرو گے، اور بہت بڑا ہم آپ کو سردار بنائیں گے، آپ ہمارے نقش قدم پر چلو گے، ہمارے باپ داداؤں کے دین پر چلو گے، ہمیں تو بہت ساری آپ سے امیدیں تھیں۔ قد کنت مرجوا قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اے صالح آپ ہمیں اس دین سے روکتے ہو جس دین پر ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے۔ ایک اور موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس انداز سے سمجھایا، وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم سے پہلے تھوڑا ہی عرصہ پہلے قوم عاد اس زمین پر آئی تھی، اور تم سمجھتے ہو، تم جانتے ہو، اس لیے کہ اخیر میں دادا تم سب کا ایک ہی ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے اسی زمین پر قوم عاد آباد تھی، کتنی طاقت والے تھے، کتنی قوت والے تھے، کتنے لمبے چوڑے تھے، کتنی اللہ پاک نے نعمتیں ان کو دی تھیں۔ آخر جب نبی کی بات کو نہ مانا، ان کا انجام کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک نے انہی کی جگہ پر لا کر تمہیں کھڑا کر دیا ہے، تمہیں وہ ساری نعمتیں دے دی ہیں جو قوم عاد کے پاس تھیں۔ سوچو تو صحیح کہ قوم عاد کا جرم اس کے علاوہ اور کیا تھا کہ انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا۔ اسی جرم کی وجہ سے تو ان کو تہس نہس اور ختم کر دیا گیا، پھر تم دوبارہ اسی جرم کا ارتکاب کرتے ہو۔ اس انداز سے حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن ہر موقع پر قوم والے انکار کرتے رہے۔ اس بات کو سامنے رکھا جائے،
حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، جھٹلایا تقریباً سب کو گیا، کسی کو تھوڑا جھٹلایا گیا، کسی کو زیادہ جھٹلایا گیا۔ انکار کرنے والوں نے تقریباً ہر نبی کا انکار کیا، مذاق تقریباً ہر نبی کا اڑایا گیا، لیکن بعض سخت ترین کلمات ایسے ہیں جو بعض انبیاء ہی کو سننے پڑے، ہر نبی کو نہیں سننے پڑے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت فرماتے ہیں، اور قوم نے آگے سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہمارا خیال تو یہ ہے کہ آپ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو۔ جو نبی ایک نسل پر، پھر دوسری نسل پر، پھر تیسری نسل پر رات کو اور دن کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ایک ایک بندے کا خیر خواہ بن کر اس کو سمجھاتے ہیں، اور اتنی لمبی محنت کے بعد قوم آگے سے یہ کہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا ہر آدمی گریبان میں منہ ڈال کر سوچے، اپنے بیٹے پر 5 سال کوئی بندہ محنت کرے، 10 سال محنت کرے، اور بیٹا بعد میں کہے کہ ابا جان بڑے بیوقوف ہو، آپ بڑے گمراہ آدمی ہو، کیا گزرے گی اس باپ پر جس نبی نے 950 سال محنت کی؟ یہ سخت کلمہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کو سننا پڑا۔ حضرت ہود علیہ السلام محنت فرماتے رہے، اور قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، معاذ اللہ، اے ہود ہمارا خیال تو یہ ہے کہ آپ بے وقوف ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہو۔ جھٹلایا تو ہر نبی کو کیا کہ ہم نہیں مانتے آپ کی بات، مذاق اڑایا لوگوں نے، ہر نبی کا مذاق اڑایا، تکذیب ہر نبی کی ہوئی، لیکن اتنے شدید، اتنے تکلیف دہ کلمات، اتنے سخت کلمات اتنے اونچے نبی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے سنے، حضرت ہود علیہ السلام نے سنے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ وہ رسول جن کے نام تو نہیں ہیں لیکن ان کا سورہ یاسین کے اندر ذکر ہے، ان 3 رسولوں نے اپنی اپنی قوم سے ایک بہت ہی سخت قسم کا کلمہ سنا، اور وہ سخت قسم کا کلمہ یہ تھا کہ ان تینوں کو ان کی قوموں نے کہا کہ جی ہم تو آپ کی نحوست کی وجہ سے مصیبت میں پھنس گئے، آپ بڑے منحوس ہو، آپ کی نحوست ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کی ایک عادت شریفہ ہے، بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے، بندوں کو بچانا چاہتے ہیں مصیبت سے، جہنم سے، لہٰذا بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے تو ڈھیل دیتے ہیں، پھر چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عذاب جب آتے تھے تو بجائے رجوع کرنے کے ان لوگوں نے اپنے اپنے نبی سے یہ کہا کہ یہ ساری مصیبت آپ کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے رکھی جائے، رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا لا طیارہ، کسی چیز کے اندر کسی چیز کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، یہ نحوست والا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ جو بہت ساری چیزیں عام طور پر زمانہ جاہلیت کے اندر تھیں، ایک آدمی نے کسی کو دیکھ لیا، پھر اس کا نقصان ہو گیا تو سمجھنا شروع کر دیا میں نے اس کو دیکھا تھا اس لیے میرا نقصان ہو گیا۔ بعض دفعہ کوئی بچہ پیدا ہو گیا اور جس دن پیدا ہوا اسی دن کسی کا انتقال ہو گیا تو اس بچے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک بہو کسی گھر کے اندر آ گئی اور جس دن وہ آئی اس دن کوئی نقصان ہو گیا، اس بیچاری لڑکی کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو منحوس سمجھنا کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا لا طیارہ، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، البتہ اچھی بات کہنا اس کا حکم دیا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، آپ نام کو بدل دیا کرتے کہ اچھا نام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھ کر مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور مکے والوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے،
تو مختلف لوگ جو آ کر نمائندہ بن کر اور سفیر بن کر مکے والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہے اور بات چیت کا سلسلہ جو شروع ہوا تو ان میں اخیر میں سہل آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سہل آئے ہیں، سہل کا معنی ہے سہولت، اب اللہ پاک ہمارے لیے سہولت پیدا کر دیں گے، اور اللہ پاک نے سہولت پیدا کر دی۔ تو کسی اچھے نام سے خوش ہو جانا، کسی اچھے نام سے خیر کی امید باندھ لینا، اس کی تو اجازت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے اور مدینہ منورہ کی طرف جب آپ چلے ہیں تو ایک تو سراقہ، چونکہ مکے والوں نے انعام مقرر کیا تھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ سراقہ ابن مالک آپ کو پکڑنے کے لیے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، وہ زمین کے اندر دھس گیا، کہا جی میں توبہ کرتا ہوں، مجھے آپ میری توبہ قبول کریں اور میں جو ہے کسی کو جا کر نہیں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ نکل آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے، بریدہ اسلمی ایک آدمی تھا مکے کے رہنے والوں میں سے، وہ 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر، 70 سواروں کو ساتھ لے کر رسول پاک علیہ السلام کو پکڑنے کی نیت سے، اس لیے کہ 100 اونٹ کا انعام تھا، پکڑنے کی نیت سے پہنچا اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر محاصرہ کر لیا۔ صدیق اکبر تھے، رسول پاک علیہ السلام تھے، حضرت عامر ابن فہیرہ تھے، چھوٹا سا قافلہ تھا، انہوں نے آ کر محاصرہ کر لیا، جی ہم نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے اور آپ کو اب مکہ واپس لے کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی بریدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرما کر کہا بارادہ امرونا، بارادہ کہتے ہیں ٹھنڈا ہونا، برد کہتے ہیں ٹھنڈا ہونا، بریدہ اس کا نام تھا، آپ نے فرمایا بارادہ امرونا، اب ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا جی میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سلمنا، ہم نے سلامتی پالی، اسلم کا معنی سلامتی والا، اب ہمیں سلامتی مل گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اسلم کے کس شاخ میں سے ہو؟ اس نے کہا بنو سہم میں سے۔ فرمایا خرج سہمک، تیرا بھی حصہ نکل آیا۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ تو کسی اچھے نام سے خیر کی امید باندھ لینا، خوشی کا اظہار کرنا، اس کی تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن کسی کو منحوس سمجھنا، کسی چیز سے یہ تصور باندھ لینا اور شر سے ڈر جانا کہ فلانی چیز پیدا ہوگی اب یہ چیز ضرور آئے گی، اس کی شریعت کے اندر کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، یہ تو مسئلے کی بات تھی۔ بہرحال 3 طرح کی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں سے یہ کہا کہ یہ آپ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر ذکر ہے اللہ پاک نے کسی بستی کے اندر 2 بندوں کو رسول بنا کر بھیجا، پھر اللہ پاک نے ایک اور ملا دیا، 3 رسول ایک بستی کے اندر پہنچے، ان میں سے جن لوگوں نے قبول نہیں کیا اللہ پاک کی طرف سے قحط ان پر مسلط ہو گیا۔ پھر جا کر جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، کہ جی ہم تو آپ کی وجہ سے نحوست میں پھنس گئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں نے یہی کلمہ کہا۔ یہی کلمہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے ماننے والوں کی وجہ سے نحوست کے اندر پھنس گئے ہیں، یہ آپ لوگ منحوس ہو۔ بہرحال یہ سخت ترین کلمات جو ان انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اپنی اپنی قوموں سے سنے۔ بہرحال ان آیات شریفہ کے اندر اللہ پاک نے قوم سمود کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ کذبت سمود المرسلین، اللہ فرماتے ہیں قوم سمود نے بھی سارے رسولوں کا انکار کر دیا، حالانکہ رسول ایک تھے، لیکن ایک کا انکار کرنا گویا سارے رسولوں کا انکار کرنا ہے، یا یہ ہے کہ انہوں نے رسالت کا ہی انکار کر دیا جس کی وجہ سے سارے رسولوں کی تکذیب ہوگی۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے پاس ان کے بھائی یعنی انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا الا تتقون، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں اور بڑا امانت دار رسول ہوں، اپنی طرف سے کوئی کلمہ نہیں کہتا،
جو بات اللہ نے مجھے بتا دی ہے اس میں سے ذرہ برابر کسی بات کو چھپاتا نہیں ہوں، پورا حق ادا کرتا ہوں دعوت اور تبلیغ کا۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے بہت امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اپنی ساری محنت کا کوئی بھی بدلہ تم سے نہیں مانگتا، میرا سارا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ نبی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات محنت بھی کمال درجے کی فرماتے ہیں، پھر دعائیں بھی کمال درجے کی امت کے لیے فرماتے ہیں، شفقت بھی کمال درجے کی ہوتی ہے، اور امت سے ذرہ برابر کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تم میں سے مر جائے، اس نے مال چھوڑا ہو تو وہ مال اس کے ورثاء کو دے دیا جائے، اور اگر تم میں سے کوئی مرے اور اس نے قرضہ دینا ہو تو میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، اور فرمایا کہ جو میں چھوڑ کر جاؤں گا وہ میری اولاد کو نہیں ملے گا، وہ سارے کا سارا میری امت کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات لینا تو بہت دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر بھی کسی کے مال کی طرف کبھی نہیں دیکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات میں انتقال ہوا، اس رات میں ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور وہ بھی میں کسی پڑوسی سے جو یہودی تھا اس سے مانگ کر لائی تھی، اور فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک یہودی سے 30 درہم قرض لیا ہوا تھا اور گروی اپنی زرہ رکھی ہوئی تھی۔ حالانکہ فتوحات کے بہت سارے دور گزر چکے تھے، یہ زمانہ وہ آ چکا تھا کہ خیبر فتح ہو چکا اور بہت سارے مال غنیمت صحابہ میں تقسیم ہو چکا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت اخیر تک وہی رہی جو پہلے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ فرما دیتے صحابہ تو جانے دینے کے لیے تیار ہیں، پھر یہودی سے قرضہ کیوں لیا؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے اپنوں سے لیا جائے گا تو تھوڑا سا یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھی واپس کریں نہ کریں اپنے گھر کی بات ہے۔ یہودی سے لیا کہ وہ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا اور دینا ہی پڑے گا، تو رسول پاک علیہ السلام لینا تو بہت دور کی بات ہے، تصور تک نہیں کہ کسی سے کوئی مطالبہ یا کسی سے کسی بدلے کی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات امید رکھتے ہوں۔ اتترکون فیما ہاہنا آمینین، حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم سمجھتے ہو کہ اسی طریقے سے جیسے آج تمہاری زندگی گزر رہی ہے کہ ہر نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے، ہر طرح کی سہولت اللہ کی طرف سے میسر ہے، صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، نعمتیں ہیں، کیا اسی طریقے سے تمہیں رکھا جائے گا؟ کبھی یہ حالت بدلے گی نہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو اتترکون فیما ہاہنا آمینین؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں یہ ساری نعمتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ دنیا کے اندر کسی کی نعمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یا تو نعمت اس کو چھوڑ دیتی ہے یا وہ بندہ نعمت کو چھوڑ دیتا ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ مالدار غریب بن جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے، اور اگر نہ بھی نکلے تو بندے نے تو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی دنیا کے اندر کوئی بھی رہے، کروڑوں کا بھی مالک ہو، خالی ہاتھ ہی دنیا سے جانا ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمینین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اسی طریقے سے امن کے ساتھ بغیر کسی کھٹکے کے تمہیں اس زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر چھوڑ دیا جائے گا؟ فی جنات وعیون، باغوں کے اندر، چشموں کے اندر، وزروع ونخل طلعها ہضیم، اور ایسی کھیتیوں کے اندر اور ایسے کھجوروں کے اندر جن کے توشے اور خوشے بہت زیادہ لگے ہوئے ہوں، ایسے بہترین کھجوروں کے درخت یہ جو آج تمہارے پاس موجود ہیں، تم یہ سمجھتے ہو انہی کے اندر تمہیں رکھا جائے گا؟ اس کے اندر رہنے کے لیے تم نہیں آئے ہو، تم نے اس سب کو چھوڑ کر ایک اور جہان کے اندر جانا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے وہ فنا ہونے کے لیے ہے،
ختم ہونے کے لیے ہے، کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ تمہیں یہاں سے چھوڑ کر تم نے سب کو، یہاں تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، تم نے یہاں سے منتقل ہونا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو بڑے تکلف کے ساتھ، بڑے بہترین اور مہارت کے ساتھ تم گھروں کو بناتے ہو۔ اس قوم کی عادت یہ تھی کہ یہ پہاڑوں کے اندر صرف گھر نہیں، پورے بازار، اور بہت لمبے جو پہاڑوں کو تراشتے بہت دور تک چلے جاتے، اور پہاڑوں کے اندر ہی بازار ہوتے، مکانات ہوتے، محلات ہوتے، سیڑھیاں ہوتی، کمرے ہوتے، بہت کچھ پہاڑوں کے اندر ہی تراش کر بنا لیا کرتے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو، میری فرما برداری کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور جو حد سے نکلنے والے لوگ ہیں ان کی بات نہ مانو۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور حد سے گزرنے والے وہ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور ان کی کوئی نیت اصلاح کی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلوانا چاہتا ہوں، میری بات مانو، اللہ سے ڈرو تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں مل جائے۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہی عادت جو عام طور پر قوموں کی تھی، کہنے لگے انما انت من المسحرین، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کیا بے ڈھنگی باتیں شروع کر دی ہیں، یہ کوئی باتیں ہیں سمجھ میں آنے والی؟ ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، ہمارے جیسے ہی تو آپ ہو، ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے آخر؟ جیسے ہم کھاتے ہیں آپ کھاتے ہو، ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہو، ہم چلتے ہیں آپ چلتے ہو، جو ہماری ضرورتیں ہیں آپ کی ضرورتیں ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں وہ آپ کے مسائل ہیں، پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کو اللہ نے بھیجا اور ہمیں اللہ نے نہیں بھیجا؟ یہ آپ کا امتیازی، آپ کی شان کہاں سے آ گئی؟ ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، اور اگر واقعی آپ اپنے دعوے کے اندر سچے ہو کہ آپ کو امتیازی شان ملی ہوئی ہے تو پھر کوئی نشانی دکھائیے۔ یہاں تو اسی اجمال کا ذکر ہے، لیکن اس کی تفصیل بعض روایات کے اندر آتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ چونکہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، اور وہ یہ کہا کرتے کہ ہماری ساری ضرورتیں بتوں سے پوری ہوتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ساری کی ساری قوم اکٹھی ہو کر سال میں ایک دن مقرر کرتے، اس دن وہ بتوں کو نہلا کر صاف ستھرا کر کے خوشبوئیں لگا کر اپنے سامنے رکھ لیتے، اور پھر ساری قوم اکٹھی ہو کر پورے سال کی ضرورتیں ایک دن میں مانگ لیا کرتے کہ جی روز روز کون بتوں کے پاس بھی آئے، اے بت تو ہمارا فلانا مسئلہ بھی حل کر دے، فلانا بھی کر دے، فلانا بھی کر دے۔ پورے سال کی جتنی ضرورتیں، جتنا کھانا، جتنی عزتیں، جو کچھ ان کو چاہیے، جو عام طور پر اللہ پاک ہر بندے کو دیتے ہی ہیں، یہ بتوں سے مانگ لیا کرتے، اور پھر یہ سمجھا کرتے کہ جو کچھ اب ہمیں پورا سال ملے گا وہ ان بتوں ہی کی طرف سے ملے گا۔ اس ایک بیہودہ خیال کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ بت تمہیں دیتے ہیں تو پھر ایسے کرو کہ کوئی انوکھی چیز مانگ کر دکھاؤ۔ یہ کھانا، یہ پینا، یہ بارش، یہ ساری چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہر ایک بندے پر ہو رہی ہیں۔ کوئی ایسی چیز مانگو جو امتیازی قسم کی چیز ہو، پھر ہمیں پتہ چلے بھی واقعی بت کو بھی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے اس بات کو تو وہ جانتے تھے کہ یہ بت نہیں دے سکتے، تو کہنے لگے کہ اچھا، مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ بجائے اس کے کہ ہم بتوں سے مانگیں اور بتوں سے ہمیں کچھ نہ ملے اور پھر ہماری بتوں کی ذلت ہو، خفت ہو، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہی حضرت صالح علیہ السلام سے کوئی انوکھا سا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اے صالح، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ میں سے آپ ہمارے لیے ایک بڑی ساری اونٹنی نکال کر دکھائیں، عام اونٹنیوں جیسی نہ ہو بلکہ جسم کے اندر عام اونٹنیوں سے بہت بڑی ہو، اس کی پیشانی سیاہ رنگ کی ہو اور اس کا باقی جسم سفید رنگ کا ہو،
ایسی اونٹنی، عام طور پر اونٹنی کا رنگ سفید نہیں ہوتا بلکہ براؤن قسم کا رنگ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی پیشانی سیاہ ہونی چاہیے اور باقی سارا جسم اس کا سفید ہونا چاہیے، اور اس کے جسم پر بڑے بڑے بال بھی ہوں، اور وہ حاملہ بھی ہو، 10 مہینے کی حاملہ ہو، وہ یہ پہاڑ پھٹے، اس پہاڑ میں سے وہ اونٹنی نکلے، ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، ہم سب کے سب اس کو دیکھیں، پھر وہ حاملہ ہو، پھر اس کا بچہ پیدا ہو، اور اس کا بچہ بھی اسی صورت کا ہو، اس کی پیشانی بھی سیاہ ہو، اس کا جسم بھی سفید ہو، اور اس کے جسم کے اوپر بھی بڑے بڑے بال ہوں۔ اگر آپ یہ کر دیں، چونکہ ایک ایسی گھڑ کر ایک بات بنائی تھی کہ نہ حضرت صالح علیہ السلام ایسا کریں گے، اور جب نہیں کریں گے تو ہم کہہ دیں گے جی جب آپ بھی نہیں کر سکتے ہم بھی نہیں کر سکتے تو ہمارا معاملہ آپ کا ایک جیسا ہوا۔ تو یہ سوچ کر یہ مطالبہ حضرت صالح علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے، اگر کوئی بھی امت اور کوئی بھی قوم متعین معجزہ کہ ہمیں یہ چاہیے اس طریقے سے اگر مانگتی ہے اور پھر وہ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ قوم نہیں مانتی تو پھر عذاب بہت سخت قسم کا آتا ہے، پھر عام عذاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو مطالبہ تھا اس کو پورا کر دیا جائے پھر بھی نہ مانا جائے تو پھر بہت سخت عذاب آتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہ کہا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے عیسیٰ آپ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار کر دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا جی ایمان تو ہے لیکن بس آپ ہمیں اتار کر دکھائیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے کہا کہ میں اتار دوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر پھر اس کے بعد کسی نے مخالفت کی تو ایسا عذاب ہوگا جو کسی اور کو نہیں ہوگا، سخت قسم کا عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ اللہ کی عادت شریفہ ہے، اگر متعین قسم کا معجزہ کوئی بھی قوم مانگتی ہے اور پھر جب ان کو دکھا دیا جاتا ہے پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے تو بہت سخت عذاب آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اب آسمان سے دسترخوان اترا، اتنا بڑا دسترخوان جو پوری قوم اس کو کھا سکتی تھی۔ ایک دن اترا، دوسرے دن، 40 دن متواتر آسمان سے بہترین قسم کا دسترخوان جس پہ بے شمار قسم کے کھانے ہوتے اور عجیب قسم کی خوشبو ہوتی، اور وہ خوشبو پوری اس جگہ میں پھیل جایا کرتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے اور قوم بڑی خوش ہوتی، دیکھو جی ہم نے دسترخوان مانگا اللہ نے دے دیا۔ 40 دن تک اترتا رہا، پھر لوگوں نے اس میں سے خیانت شروع کر دی، اللہ پاک نے ان کو بندر اور خنزیر کی صورت میں بدل دیا، مسخ کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے بھی ارادہ فرمایا جب قوم نے یہ کہا کہ صفا اور مروہ پہاڑی کو سونے کا بنا دیجئے، یا یہاں آپ باغات اور محلات مکے کی زمین کے اندر بنوا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعا فرما دیں اور اللہ آپ کی دعا سے اس کو سونے کا بنا دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہی بات بتائی کہ جی آپ فرمائیں گے اللہ بنا دیں گے، لیکن اگر پھر انہوں نے نہیں مانا تو ایسا عذاب آئے گا کہ شاید کسی پر ایسا عذاب نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دعا کو چھوڑ دیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو شاید ان کی اولادوں میں سے ایمان والے ہو جائیں، اگر سخت عذاب آ گیا تو پھر وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی اپنی قوم سے کہا۔ اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جب متعین معجزہ کوئی قوم مانگتی ہے اللہ کی طرف سے دکھا دیا جاتا ہے، پھر اگر نہیں مانتے تو عذاب بہت سخت آتا ہے، کہ جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ لا کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس کے بعد وہ اونٹنی بڑے ڈھیل ڈول والی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جا کر جہاں وہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی، اس کے اوپر ایک نشان لگا دیا گیا تھا، عذاب آیا، قوم ختم ہو گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری تو بہت کئی 100 سال کے بعد پیدا ہوئے، کہا میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہ 60 ہاتھ لمبی جگہ تھی جس کے اندر وہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی، اتنی لمبی چوڑی اونٹنی باہر نکلی اور اس کا پھر بچہ پیدا ہوا،
اس کی پیشانی سیاہ تھی، اس کا جسم سفید تھا، اس کے جسم پر بال تھے، بچہ بھی بالکل اسی صورت کے اندر تھا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ اب وہ ایسا جانور تھا کہ جب جنگل میں کھڑی ہوتی تو سارے جانور بھاگ جاتے، شیر بھی بھاگ جاتا، ہاتھی بھی بھاگ جاتا، جتنے درندے پرندے سب اس کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اس کا ایک دن مقرر کر دو، ایک دن جتنا چارہ ہوگا وہ یہ اونٹنی کھائے گی اور اس کا بچہ کھائے گا، جتنا پانی ہوگا وہ اونٹنی پیے گی اور اس کا بچہ پیے گا، اور دوسرے دن پھر سب کو اجازت ہوگی، باقی جانور دوسرے دن چریں گے اور باقی سارے جانور دوسرے دن پانی پئیں گے۔ ایک دن کا پانی اس اونٹنی، اب تم نے مانگا ہے، اب یہ ایک دن کا سارا پانی اس اونٹنی نے پینا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ یہ کیا گیا کہ ایک دن وہ اونٹنی سارا پانی پیتی تھی، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوتی پانی پینے کی، اس دن وہ اونٹنی دودھ اتنا دیتی تھی جو ساری قوم کو کافی ہو جائے، تاکہ ان کی پانی کی کمی ختم ہو جائے، اللہ پاک ان کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے اس اونٹنی کو نکال دیا۔ قال ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھو اب یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو کبھی بھی نہ چھیڑنا کسی بری نیت کے ساتھ، اگر تم نے اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی لگایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بڑی بے حیا قسم کی عورت تھی، اور اس کے 9 سردار ایسے تھے، 9 سردار تھے، اور ہر سردار کی ماننے والے بہت سارے بندے تھے۔ 9 سردار تھے جن 9 کے 9 کا اس بے حیا عورت سے تعلق تھا۔ یہ بھی تاریخ کی ایک بہت ہی تلخ قسم کی حقیقت ہے کہ بہت سارے مصیبت میں پھنسے ہیں عورتوں کی وجہ سے۔ بلعام بن باعورہ مستجاب الدعوات تھا، اللہ کی طرف سے بہت اونچا مقام ملا تھا، لیکن بیوی کی وجہ سے سب کچھ ہی ہاتھ سے چلا گیا۔ ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے ہوا۔ بہت ساری ایسی بدبخت عورتیں دنیا کے اندر ملتی ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے قومیں بہت بڑی بڑی مصیبت کا شکار ہوئی ہیں، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ ایک نیک عورت جو نیک اور صالح ہو، اللہ کے ہاں 1000 نیک مردوں سے کے برابر ہے۔ 1000 نیک مرد ایک طرف اور ایک نیک اور صالح عورت اللہ کے ہاں برابر سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ جتنا فائدہ ایک نیک اور صالح عورت کا ہوگا، شاید 1000 نیک صالح مردوں سے اتنا فائدہ آنے والی نسلوں کو، اولادوں کو نہیں ہو سکتا جتنا ایک عورت پہنچا سکتی ہے۔ اور ایک بے حیا اور بد عورت، النساء حبالۃ الشیطان، وہ شیطان کا جال ہے۔ برائی کے اندر عورت چلے تو شیطان کا جال، اچھائی کے اندر اور نیکی کے اندر چلے تو 1000 مردوں کے برابر۔ اللہ پاک ہماری عورتوں کو نیک اور صالح بنائے۔ بہرحال 9 سردار تھے اور 9 کا تعلق ہی اس بے حیا عورت کے ساتھ تھا۔ اس بے حیا عورت نے ان کو اس پر آمادہ کیا، یہ کیا مصیبت تم نے اپنے گلے ڈال لی ہے، یہ اونٹنی ہے، ایک دن یہ سارا پانی پی جاتی ہے، پانی نہیں ملتا، ہمارے جانور پیاسے کھڑے رہتے ہیں، چارہ نہیں ملتا، ہمارے جانوروں کو کچھ نہیں ملتا، مارو اس کو، قتل کرو اس اونٹنی کو۔ اس عورت کے کہنے پر وہ جو 9 سردار تھے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اللہ پاک نے ان کا اہتمام کے ساتھ الگ سے بھی ذکر فرمایا ہے سورہ نمل کے اندر جو آگے آ رہی ہے۔ اس عورت کے بہکانے سے قزار ابن سالف اس کا نام تھا، اور اس کے ساتھ باقی 8 بھی مل گئے، اور انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا، اور اس کے بعد پھر اس کی ہڈیاں توڑیں اور اس کا گوشت کیا، اور اس کے گوشت کو کھایا اور اس کی ہڈیوں کو توڑا، یعنی صرف ذبح نہیں کیا بلکہ اچھے طریقے سے اس کی بے ادبی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام فرما چکے تھے یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا، لیکن انہوں نے ضد میں آ کر سب کچھ کیا۔
جب اس کا اونٹنی کا بچہ اس نے یہ دیکھا تو اس نے 3 زور زور سے آوازیں لگائی اور وہاں سے بھاگ کر اسی پہاڑ کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا جس میں سے یہ اونٹنی نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب آخری موقع ہے، میرے ساتھ چلو، ہم اس بچے کو پکڑ کر لے آتے ہیں، پھر عزت و احترام کا معاملہ جیسے اللہ چاہتے ہیں اس کی ماں کے ساتھ، وہ تو تم نے نہیں کیا لیکن اس بچے کے ساتھ کرو، اور اگر تم نے نہ کیا تو اس نے جو 3 دفعہ آواز نکالی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 3 دن صرف تمہاری زندگی کے رہ گئے ہیں، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اب تمہارے پاس ایک موقع ہے، اگر تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ تو اٹھا سکتے ہو، نہ اٹھاؤ تو تمہاری ان کا چھوڑو، ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، جو کچھ ہوگا دیکھی جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہوں نے نہیں کہا تو وہ پہاڑ دوبارہ پھٹا اور وہ بچہ دوبارہ اس پہاڑ کے اندر چلا گیا، بچہ تو چلا گیا۔ اب یہ جو ہے یہ قصہ ہوا بدھ والے دن۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یاد رکھنا اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اور یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، پکا سچا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، صرف 3 دن کی مہلت۔ اور نشانی بھی بتا دیتا ہوں، نشانی اس کی یہ ہے، کل جمعرات کا دن ہے، کل تم سب نہ ماننے والوں کے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور پرسوں جمعہ ہے، تم نے اگر توبہ نہ کی تو تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے والے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ جس دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں سمجھ لینا کہ تم اب دنیا سے تمہیں ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نشانی یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دی۔ لہٰذا جمعرات کا دن آیا، صبح اٹھے تو سارے نہ ماننے والوں کے چہرے زرد تھے۔ بجائے توبہ استغفار کرنے کے یا ندامت کے یا کوئی ہیلا بہانہ کرنے کے، اور زیادہ غصہ پیدا ہوا، اور انہی 9 سرداروں نے ارادہ کیا کیا کہ اکٹھے جا کر حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اونٹنی کو تو کیا ہے، ان کو بھی کر دیتے ہیں ساتھ ہی۔ تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون۔ بڑے عجیب انداز سے اللہ پاک نے اس قصے کو بیان فرمایا۔ آپس میں معاہدہ کیا، قسم کھائی کہ ہم سب اکٹھے مل کر حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمیں کیا پتہ ہے۔ سارا پروگرام بنا کر یہ سوچ کر کہ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام مسجد کے اندر ہوں گے، مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں پہنچے تو مسجد کے اندر ایک درخت ہوتا تھا جس کے سائے کے اندر حضرت صالح علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ اس درخت کے اندر سے آواز آئی کہ اے صالح آپ اپنے گھر چلے جائیں، گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائیے، لوگ آپ کے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام چلے، گھر میں آگے دروازہ بند کر لیا، اندر بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب مسجد کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو نہ پایا تو گھر آئے کہ گھر کا دروازہ توڑ کر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن دروازے کے قریب پہنچے تو اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، اس نے اپنے پر کو مارا، ان 9 کے 9 کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اندھے ہو گئے۔ کسی کا سر دیوار کے ساتھ لگا، کوئی کنویں کے اندر گرا، کوئی لنگڑا ہوا، کسی کی ہڈی ٹوٹی، کسی کا سر پھٹا، یہ 9 کے 9 تو وہیں ختم ہو گئے۔ جب یہ ختم ہوئے تو اب جو ان کے گھر والے تھے وہ آئے اور آ کر کہنے لگے اے صالح آپ نے ہمارے بندے قتل کر دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے میں نے نہیں قتل کیے، یہ میرے قتل کے لیے آئے تھے، یہ تو عذاب تھا اللہ کا، اللہ پاک کی طرف سے ان پر پکڑ آئی ہے، اور تم بھی ابھی بچ سکتے ہو، آج تو پہلا دن ہے، تمہارے چہرے زرد ہیں، نہیں مانو گے کل تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور پرسوں تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، باز آ جاؤ، ابھی بھی مان جاؤ۔ کہا جی ہم نے نہیں ماننا ماننا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حکم سے جو ماننے والے تھے ان کو لے کر اس بستی سے نکلے، اس لیے کہ اللہ پاک کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ ہے
کہ جب تک نبی ہوتے ہیں عذاب نہیں آیا کرتا، عذاب آنے سے پہلے نبی کو حکم ہوا کرتا ہے آپ نکل جائیے تاکہ ہم ان کو ختم کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حکم سے ماننے والوں کو لے کر اس بستی میں سے نکلے گئے۔ اگلا دن جمعہ کا دن آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ ہفتے کا دن آیا، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب چہرے سیاہ ہوئے تو انہوں نے پھر آپس میں سوچنا شروع کیا اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا جی کون سا عذاب آئے گا، پانی آئے گا نا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آندھی آئے گی جیسے قوم عاد پر آئی تھی۔ ہم ان پہاڑوں کے اندر گھس جاتے ہیں جہاں وہاں پانی بھی نہیں پہنچ سکتا اور ہوا کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا وہ پہاڑوں کے اندر جو مکان بنا رکھے تھے، محلات بنائے ہوئے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے بڑے بڑی جگہ بنائی ہوئی تھی، ان کے اندر جا کر چھپ گئے اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ اب ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ۔ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کے اندر ان پر رجفہ کا عذاب آیا، اور ایک آیت شریفہ کے اندر ان پر صیحہ، رجفہ کہتے ہیں پتھروں کا برسنا اور صیحہ کہتے ہیں چیخ کا عذاب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، اتنی زور سے چیخ ماری ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے انسانوں کے کلیجے بھی پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے، ایک بھی ان میں سے باقی نہ بچا، اور اوپر سے ان پہاڑوں پر، ان مکانات پر پتھروں کی آسمان سے بارش ہوئی۔ یہ عذاب قوم سمود پر آیا ہے اور سب کو اللہ پاک نے ختم کر کے رکھ دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، یہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، قوم ساری کی ساری جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، جنہوں نے تنگ کیا تھا، وہ سارے کے سارے بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے اور فرمانے لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ ان لاشوں کو خطاب کر کے حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ تھا، تمہیں کسی مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ہر مصیبت سے تمہیں بچانا چاہتا تھا، تمہاری کامیابی چاہتا تھا، تمہیں سرخرو دیکھنا چاہتا تھا، تمہیں جنت دلوانا چاہتا تھا، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ لیکن تم لوگ ہی ایسے تھے، نصیحت تو کیا، نصیحت کرنے والوں کو ہی پسند نہیں کرتے تھے، جو تمہیں کوئی اچھی بات کہتا تم اس کو اپنا دشمن سمجھا کرتے تھے۔ یہ الفاظ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمائے اور پھر وہاں سے اپنے ماننے والوں کو لے کر مکہ مکرمہ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ یہ سارا قصہ تھا قوم سمود کا، اسی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا، پھر وہ ندامت ان کو ہوئی، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور عذاب نے آ کر ان کو پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس آدمی کے لیے جو اپنی کامیابی چاہتا ہے، ہر اس آدمی کے لیے جو ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، ہر اس آدمی کے لیے جو اپنی طاقت اور قوت پر گھمنڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہر اس آدمی کے لیے جو اپنی دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ دیکھو قوم عاد باقی نہ بچی، قوم نوح باقی نہ بچی، قوم سمود باقی نہ بچی، ان کے مکانات نہ بچے۔ رسول پاک علیہ السلام غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، قوم سمود کی بستیاں، یہی بستیاں راستے میں آئیں، آپ نے فرمایا نہ کوئی یہاں ٹھہرے، نہ کوئی یہاں کا پانی پیے، سر جھکا کر روتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں نافرمان رہا کرتے تھے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اس زمین پر عذاب آیا تھا، جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ۔ رسول پاک علیہ السلام کے حکم سے صحابہ فرماتے ہیں روتے ہوئے ہم جلدی سے اس علاقے سے باہر نکل گئے۔ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَلَٰكِن وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب بہت غالب ہے، پکڑنے پر آئے تو سب کو گناہ کی بنیاد پر پکڑ سکتا ہے، لیکن مہربان ہے، ڈھیل بہت دیتے ہیں، موقع بہت دیتے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم.